السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، معاشرے انسان بناتے ہیں، انسانوں میں بگاڑ آتا ہے تو معاشرے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بگاڑ کو اصلاح میں بدلنا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ صبح کے پہنے ہوئے کپڑے شام کو پسینے سے، گرد و غبار سے سمیل دینے لگتے ہیں تو ہم ان کو پہنے نہیں رکھتے بلکہ بدل لیتے ہیں۔ گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو فطرت میں ہے کہ اسے صحیح کروانا ہماری پریشانی بن جاتی ہے۔ معاشروں کا بگاڑ بھی ہم ہی سے ہے اور اصلاح بھی ہم ہی نے کرنی ہے۔ بڑی خوبصورت بنیاد اور ابتدا شیخ صاحب نے رکھ دی موضوع کی۔ مجھے آگے چلانا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے، صحت عافیت اور ایمان والی زندگی عطا کرے، سننے والوں کو بھی سنانے والوں کو۔ بھائیو، معاشرہ دو چیزوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے اور بگڑتا بھی دو ہی چیزوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہمارے جو بنیادی تصورات ہیں جب تک صحیح چلتے ہیں معاشرہ سیدھا چلتا ہے۔ جب تصور خراب ہو جائے تو تصویر بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے تصور ہے پھر تصویر ہے۔ جب سوچ میں ہو کہ مجھے تصویر اچھی بنانی ہے تو دو تین مرتبہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سیلفی بناتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں آئی، یہ ٹھیک نہیں آئی، یہ نہیں آئی۔ جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہم اس سلسلے میں لگے رہتے ہیں۔ تصور انسان کو اللہ الرحمن نے دیا ہے۔ اگر یہ رب کی سوچ اور چاہت کے مطابق رہے تو اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بالکل ویسے ہے جیسے گاڑی میں بیٹھ کے آپ بیلٹ باندھ لیں تو سیکیورٹی اور تحفظ دیتا ہے، ایسے ہی عقیدہ زندگی کی شاہراہ کے اوپر انسان کو سنبھالے رکھتا ہے اور کنٹرول رکھتا ہے، سیفٹی اور سیکیورٹی دیتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر بھائیوں کی اور بہنوں کی، بیٹوں بچوں اور بچیوں کی، ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا ہے کہ جب تک کسی مسلک سے نہیں جڑیں گے جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ میں گزارش کر دوں، یہ جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، تعارف تو مقصد ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس تعارف کے پیچھے ہمارا تشخص، شخصیت، پہچان
اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا، جانی طور پہ، فکری طور پہ، نظری طور پہ، مالی طور پہ، جس سے جماعتیں اور تنظیمیں قائم رہتی ہیں۔ مگر دین پوری انسانیت کو لے کر کے چلتا ہے۔ گروہ، جماعت، تنظیمیں ممکن ہے کہ دوسرے مسلمان سے سلام لینے کی بھی اجازت نہ دیں۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، نو پرابلم، کلمہ پڑھتے ہو، جی پڑھتے ہیں، کسی اور کو مسلمان سمجھتے ہو، نہیں سمجھتے، الگ بات ہے، خود کو سمجھتے ہو، جی سمجھتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومن تو اسلام میں انٹری پوری لی ہے کہ نہیں؟ بندہ کلمہ پڑھ لے تو مومن، لا الہ الا اللہ کہہ لے تو مومن، اللہ کو وحدہ لا شریک کہہ دے تو مومن، فرشتوں پر یقین کر لے تو مومن، آسمانی صحیفوں کتابوں کو مان لے تو مومن، انبیاء و رسل کو تسلیم کر لے تو مومن، موت پر یقین رکھ لے تو مومن، تقدیر مقدر نصیب کو مان لے تو مومن۔ لیکن ان چیزوں سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک ان کا پریکٹیکل اور عملی شکل درست نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا زیادہ مذہبی گھرانہ ہوتا ہے، یہ سب گول تے کچھ نہ پھول، اتنی پریشانیاں زیادہ ہیں، آزمائشیں زیادہ ہیں، بغاوتیں زیادہ ہیں، لوگوں کی نظریں زیادہ ہیں، انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایمان میں تو مضبوط ہوتے ہیں، اس کے پریکٹیکل میں فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے جو بچے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 90 نمبر بھی لے لینا تھیوری میں، 10 نمبر کا پریکٹیکل ہو، اس میں فیل ہو جائے تو بچہ پاس نہیں ہوتا۔ اللہ نے بھی یہی اصول رکھا ہے۔ تو آئیے اپنے گھروں میں وہ لوگ تو بدلے نا جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے سائیڈ پہ ہیں، ابھی ان کا ٹاپک اور ہے، عنوان اور ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے ہم ایمانیات میں بات کریں گے، عقائد ان کے پہلے درست کریں گے، پھر عمل میں اتاریں گے۔ لیکن جن کی ایمانیات درست ہے وہ کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے عزت۔ عزت کا سب سے اوپر والا عنوان ہے توحید۔ جو رب کو وحدہ لا شریک پریکٹیکل ایمان کے نہیں دکھاتا وہ بگڑا ہوا ہے، اس کا تعلق رب سے درست نہیں ہے، وہ ہرجائی ہے، اور ہرجائی کو سزا ملنی ہے کہ دنیا میں اسے جتنے بھی رشتے ملیں گے کوئی نہ کوئی ہرجائی نکل آئے گا، اور یہ اس کے سامنے جب اکڑے گا، رب کے رٹ کو چیلنج کرنے والا مشرک ہو، منافق ہو، دھوکے باز ہو، فراڈیا ہو، ملاوٹ کرنے والا ہو، 2 نمبری کرنے والا ہو، ہر وہ برائی جو دنیا میں کی جاتی ہے یہ اللہ کی توحید کو چیلنج کرنا ہے۔ اور جب بندہ رب کی توحید کو چیلنج کرتا ہے تو اللہ سزا بھی من جنس العمل دیتا ہے کہ اس کے گھر میں، محلے میں، سوسائٹی میں، اس کی کالونی میں، ایریا کے اندر، شہر میں، سٹی میں، اس کے صوبے میں، ملک میں ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، مگر اس کی مانتے نہیں ہیں۔ یہیں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میری نہیں مان رہا، ماں کو شکوہ ہے اولاد نہیں مان رہی، بھائی کو شکوہ ہے میرا چھوٹا میری نہیں سنتا، شوہر کو شکوہ ہے بیوی نہیں سنتی۔ تو غلطی کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلے اپنی توحید چیک کریں، کہیں اللہ کی وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات اور الوہیت میں، الوہیت اصل اللہ کی رٹ ہے کہ آپ کو رب کے سامنے جھکنا ہوگا، ماننا ہوگا، دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ مگر ہم نے پوری زندگی مان کے نہیں دیکھا تو پھر ہم گھر والوں سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم خود بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہے ہو تو اللہ نہ کرے کو بیوی مل جائے، بہن مل جائے، بیٹی یا ماں مل جائے جو شرابتوں کی دنیا میں چلی جائے، پھر اس کی کسی کے ساتھ معمولی سی ہیلو ہائے بھی آپ کو تکلیف دے گی، بری لگے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رب کے در کو چھوڑ کے در در پہ جو دھکے کھا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے اللہ کے ہوتے ہوئے اوروں سے ہیلو ہائے رکھ رہے ہیں،
آپ کی میری مارکیٹ میں بازار میں میری عزت کسی اور کے ساتھ شاپنگ کرنی چلی جائے تو گوارا نہیں۔ پھر کیا خیال ہے کہ کلمہ پڑھ کے اتنے سارے مسلمان قبیلوں کے قبیلے، گلیوں کی گلیاں، محلوں کے محلے، یہ اوروں کے ساتھ جڑ کے اوروں سے امیدیں رکھ کے رب کو چھوڑ کے، تو تمہارے رب نے پھر کوئی سزا نہیں رکھی ہے؟ اگر نو جولائی کی کوئی سزا ہے نا، کیا مسئلہ ہے جی؟ رٹ، تیرے رب کی رٹ اس دھرتی کے اوپر معاشروں میں رہ کے، سوسائٹیوں میں رہ کے لوگوں نے چیلنج کر رکھی ہے، رب نے بھی پھر جہاں سے سزا دلوائی ہے مزہ چکھو، یا لوٹ آؤ تو میں مان لیتا ہوں، استغفار کر لو میں مان لیتا ہوں، صبح کے بھولے شام کو آ جاؤ میں ویلکم کروں گا، میں پرانے تانے نہیں دوں گا۔ اور دوسری رٹ، توحید میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ محبتوں میں میرے محبوب کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہ کرنا، رب کی عزت میں، پیغمبر کی محبت میں اگر کسی کو شریک کر بیٹھے، یہاں ہوگا آپ کو سزا ملے گی، مجھے بھی ملے گی، معافی نہیں ہے۔ اور یہ معنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پہلے دو پریکٹیکل لے کر کے آ، ٹوٹل تیرے 5 پریکٹیکل ہیں، ان میں سے پہلا پریکٹیکل الف اور با جز ہیں۔ ساری دنیا مل کے تیرے اندر ہزاروں جرم دکھا دے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جرم نہ دکھا سکے کہ تو نے کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کے در کے علاوہ کہیں جھک کے کسی اور کو پکارا ہو۔ سر جی میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ میرے بھائی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، آپ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رب گواہ ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا مل کے کوئی ایک گواہی لا سکتی ہے کہ کسی مشکل میں ہم نے اپنے اس سر کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کی چوکھٹ پہ رکھا ہو؟ میرے تو بزرگ بہت زیادہ ہیں، 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کی درباروں پہ زندگی گزری ہے، لیکن کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ یہ سر کبھی کسی اور کے در پہ رکھا ہے؟ یہ ہے پریکٹیکل۔ آپ کا مسلک جو بھی ہے، سر جھکانا ہے تو رب کا در ہے نا، یہاں ہو۔ عورت کو کیا کہو گے شادی شدہ کو؟ بھی تیری کوئی بھی ضرورت ہو، تیرا میاں حیات ہے نا، اس نے طلاق تو نہیں دی، تو نے کھلا تو نہیں لیا، جب وہ تیرا ہے تو اس کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں کیوں جا رہی ہے؟ یہ سمجھانے والا غلط نہیں ہے، ایسے ہی توحید کا درس دینے والا غلط نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، دل اللہ نے بنایا ہے، دل ڈائیورشنیں بھی دیتا ہے، رخ بھی موڑتا ہے، یہ بڑا کمال کا اللہ نے پرزہ بنایا ہے، اپنی انگلیوں میں رکھا ہے، جہاں چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک، یہ نہ ٹھیک ہو تو پھر نہ ماں ٹھیک، نہ باپ ٹھیک، نہ بھائی ٹھیک، نہ اولاد ٹھیک، نہ رشتہ دار ٹھیک، سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے، یہ کھڑا ہو کے بغاوت کر دیتا ہے صرف ایک رشتے کی وجہ سے کہ مجھے اس سے جڑنا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دل کے ساتھ کسی کے ساتھ اگر جوڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت میں کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں آ کے گواہی لینا بڑی مشکل ہے، ساری دنیا مل کے، میرے سامنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مورخین ہیں، یعنی جو میرے تصور میں بڑے خوبصورت امیج ہیں، بڑے کمال کے وہ لوگ ہیں، شملے بھی ہیں، اونچے اونچے ترے بھی ہیں، دستارے بھی ہیں، مزاریں دربارے بھی ہیں، وہ سرکاریں بھی ہیں، مگر مرشد کامل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی اور کو اپنا دل نہیں دیا۔ میٹر دین کا ہے۔ اگر ہو پوری دنیا میں صرف ایک گواہی لے آئیں، اگر آپ نہیں لا سکتے کوئی گواہی اس بندے کے خلاف، تو سمجھ لیں کہ اس بندے کی بنیاد مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ اسے یقیناً کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس پہلے پریکٹیکل کے اوپر رب نے دلیل کے طور پہ مانگا ہے، وہ ہے نماز۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، یہی ہے نا اقیم الصلاۃ کا معنی۔ پڑھنی بھی ہے، صلی صلاۃ مودع، پڑھنی ویسے ہے جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، قائم ویسے کرنی ہے جیسے رب چاہتا ہے۔ رب کیا چاہتا ہے؟ قائم کیسے کرو؟
آپ کے سر سے لے کے پاؤں تلک جتنے اعضاء اور قوا ہیں ان سب کو جوڑ کے اکٹھا کر کے، یہ تارے نہیں جیسے ہم جوڑ کے ٹیپ کر کے، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آواز لوگوں تک پہنچے، اچھی لگتی۔ اللہ کہتا ہے کہ پاؤں سے لے کے تیرے ٹخنوں تلک، ٹخنوں سے لے کے گھٹنوں تلک، گھٹنوں سے لے کے تیرے کولوں تلک، یہاں سے لے کے پیٹ اور سینے تلک، کندھوں ہاتھ تلک، تیرے سر دل دماغ تلک، تیری آنکھ تیری نظر تیری فکر تلک، خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، سب سے کٹ کے مجھ سے جڑ۔ یہ تیری نماز جو ساری کائنات سے کاٹ کے تجھے میرے ساتھ جوڑے گی، سلون، یہ تجھے میرے پیچھے تابع بنا کے رکھے گی۔ اور پڑھے گا کیسے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، قائم تب ہوگی جب میرے ساتھ جڑے گا۔ نماز پڑھی تب جائے گی جب مصطفیٰ کے طریقے پہ پڑھے گا۔ یہ دو کام تو کر کے دیکھ، فحاشی کو، برائی کو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ معاشرے کا آج بگاڑ یہ ہے کہ نمازی بھی نماز وہ نہیں دے رہا جو رب کو چاہیے، اور پڑھنے والا وہ نہیں پڑھ رہا جو مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ تو پھر کیسے بنے؟ ماں اگر بچے کو خالص دودھ نہ دے، دودھی خالص دودھ نہ دے، مرچوں والا مرچیں صحیح نہ دے، نمک والا نمک پراپر نہ پہنچائے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں جی حکومت ہمیں سہولتیں نہیں دے رہی۔ جو رب نے مانگی تھی وہ آپ نہیں دے رہے، جو آپ مانگ رہے ہیں پھر وہ رب نہیں دے رہا، تو معاشرہ ٹھیک کیسے ہو؟ پھر روتا کیوں ہے؟ وہ جی میں بیوی کو جو کہتا ہوں وہ نہیں مانتی، 10 بچے ہیں اور بیوی رو رہی ہے، انٹرویو دے رہی ہے، بات نقید اساں سب کچھ ہے پر پیار نہیں لبا سچا۔ 10 بچے مل گئے، پیار سچا نہیں ملا، وہ سچی ہے، اسے سچا پیار نہیں ملا۔ تسبیحات میری ہزاروں ہو گئی ہیں، نوافل میرے اربوں خربوں ہو گئے ہیں، حج میرے 40-50 ہو گئے ہیں، عمرے میرے انگنت لا تعداد ہو گئے ہیں۔ میں نے پوری زندگی ماشاءاللہ جہاد میں، اوقات میں، تصرفات میں، لین دین میں، تعلقات میں، سیاست قیادت میں، خوشی غمی میں نے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا ہے۔ سکون کیوں نہیں ملا؟ برائی سے کیوں نہیں ہٹا؟ کیونکہ جیسے وہ سارا کچھ کر کے اسے سچا پیار نہیں نہ ملا، تجھے بھی یہ ساری عبادتیں کر کے بندگی نہیں ملی، کیونکہ تو نے بندگی کو بندگی کے طریقے پہ ادا نہیں کرا۔ پرابلم اتنی، ہر بندہ خوش ہے کہ میں وہابی ہوں، پکا جنتی ہوں، ساری خوش فہمیاں نکلیں گی جب انبار لگے ہوئے اعمال کے کمی نہیں۔ لکھا ہوگا ماشاءاللہ عمر 60 سال ہے، ابھی پیدا ہوا تھا، پہلے سال ہی ماں باپ حج پہ لے گئے تھے، اگلے سال بھی حج پہ، جانتا ہوں ایسے بچے کو، 13 سال اس وقت عمر ہے، 13واں حج ہے، جانتا ہوں ایسے بزرگوں کو ماشاءاللہ 50 سے اوپر حج ہیں، عمرے ہیں، نیکیاں ہیں، مگر معاملات میں فیل ہے۔ عقائد کے بعد اگلا معاملہ، سب سے پہلا معاملہ رب اور رسول کے ساتھ نماز ہے۔ نماز کے بعد چیک ہوتا ہے زکوٰۃ میں۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ کا بھی مفہوم ہم نے وہی لے لیا ہے، اسی وجہ سے معاشرہ پریشان ہے۔ فیروز وٹواں دے سفیر ہے نا کوئی، بھیج دے، پوچھ دے باہر جی، جاندے نا، اپنی مدد آپ کے تحت بناتے ہیں آپ لوگ، شکر کریں اللہ کا۔ یہاں باہر سے سفیر حضرات آتے ہیں، جو آتے ہیں آپ نے کبھی جا کے دیکھا حالات کیا ہیں؟ سر جی زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ سمجھ لیا کہ مانگنا ہے، یہ ہے بگاڑ، مانگنا۔ زکوٰۃ کی اساس یہ ہے کہ پہلے مال بنا، چاول ہون گے تو چنو گے نا، پکانے جو نے، جے چاول لے آ کے بی بی نو دیتے ہی نہیں تو انہوں ادا ہی کہی جو انہوں چونا، صاف کر لا، دانے چھاڑ لے، کہے گی بیبا پہلے لے آ کے تو دے، پہلے کماؤ تو صحیح، حلال روزی کماؤ، کام کرو، کاروبار کرو، منڈیاں چلاؤ، محنتیں کرو، تغاریاں اٹھاؤ، کھیتی باڑی کرو، زرعی ملک کو جلا کے نہیں رکھ دو۔ اس کے لیے اگر دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام ہے، اس پہ مزید توجہ دو، جو رب نے نعمتیں دی ان پہ کام کرو۔ کر لیا جی، ہم سب نے محنت کی ہے،
یہ بنیادی بگاڑ ہے جو ہم نہیں کر رہے. میں ابھی گن کے بھی زندگی کے 5 سال کا نہیں تھا جب میں والد کا پیشہ اپنا چکا تھا پورا. ہمارا پہلے بچہ 5 سال کا ہوتا تھا، لوہار کا بیٹا لوہار بن چکا ہوتا تھا. وکری گل ہے، وہ 60 سال والی سٹ نہیں سی مار سکتا، لیکن جنی عمر سی اونی تو لاؤندا سی، اور وہ اس میں ہار نہیں سمجھتا تھا. عالم کا بیٹا مؤذن ہوتا تھا بہترین، اور اگر باپ نہیں ہے نماز پڑھا دیتا تھا. انجینئر کا بیٹا انجینئر بن جاتا تھا، ترخان کا بیٹا ترخان بن جاتا تھا، موچی کا بیٹا موچی ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ پہلی پرابلم یہ، ابا جڑا توں کام کیتا میں نہیں وہ کرنا، تیرا پیشہ ہی حقیر ہے. اور جو چھوڑنے والا تھا وہ چھوڑا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی قربانی دی تھی وہ باپ کے پیشے کی دی تھی کہ اگر پیشہ غلط ہے، درست نہیں ہے، ناجائز ہے، باپ گاڈ میکر تھا، دنیا کے بادشاہ نہیں، خدا اور الہ بناتا تھا. جہاں پیشہ چھوڑنا بنتا تھا وہ چھوڑا نہیں. درباری بچے ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی درباری ہیں، بابے ہو جائیں گے پھر بھی درباری ہیں. زندگی بھر جانشین، سجادہ نشین. تو جو آپ کے باپ کا پیشہ ہے اگر حلال ہے، صحیح ہے، تو وہ پیشہ کیوں نہیں اپنایا؟ وہ اپنائیں گے، کچھ کمائیں گے تو کل کو زکوٰۃ دینے والے بنیں گے. کہاں کہا ہے اللہ نے کہ زکوٰۃ مانگو؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، مانگنے کا نہیں بولا. کیا خیال ہے؟ وہ 8 لوگ ہیں ڈیزرونگ ہیں، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سوسائٹی میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکے، 92% دینے والے ہیں، ان میں سے 8% لینے والے ہیں. ان کے حالات ٹھیک نہیں، کوشش انہوں نے بھی کی تھی، کام انہوں نے بھی کی، لیکن نہیں چل سکا. اسلام کہتا ہے کھڑا کر دو، پھر جا کر کے بات ہوتی ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتا ہوں، عورت ماشاءاللہ بہترین کاروبار بھی چل رہا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے. کتنی خوبصورت دور ہے، اتنی اچھی آزادی ہے کہ عورت خود کہتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، اپنی پسند کا شوہر چن لیتی ہے. یارو پورے مکے میں سے عرب کا چاند چن لینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ مسئلے پڑھیں گے سارے، بالخصوص میرے اپنے مسلک والے. لیکن کیا مجال جو بیٹی کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ پوچھ لیں، پتر تیری پسند، آخر توں زندگی گزارنی ہے، تینوں کداں دا شوہر چاہیے؟ نہیں پوچھیں گے. سیرت ساری زندگی بیان کریں گے. سرجی کمانے والی ہے، کام پہ بھیج رہی ہے. نکتہ اٹھایا ایک آدمی نے، ایک نے نہیں، کئی جو بد نصیب ہے کہ بیسیکلی رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہی ایسی تھی، پسند آ گیا تھا، پھر کاروبار پہ بھیجا، پھر آہستہ آہستہ قائل کر لیا، اور انہوں نے بھی اس کا مال ہی دیکھا تھا. بری سوچ، بری فکر رکھنے والے بہت کچھ بول لیتے ہیں. معاشرہ باتیں کرے گا، لیکن جو جائز ہے، جہاں جواز ہے، تو میں زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے کہنا چاہتا ہوں. کتنے بچے بیٹھے ہیں، باپ کو مشورے دیں گے، یہ کر لے وہ کر لے. سیاست میں ماشاءاللہ عمران خان سے نیچے نہیں بولے گے. تو عید والے دن میں ہوں ہی آیا تو سارے کہن ڈے جی عید مسیتوں باہر نہ پڑھ لیا کریے، سنت پڑھیا کرو. کنے روکیا؟ لیکن صفاں کنے بچھاؤنیاں نے؟ سارے تو نہاتے دھوتے بابو نے. کیا خیال ہے؟ میں پہلا سوال ہی یہ کرتا ہوں جو مجھے اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ بھائی اس دن محنت کس نے کرنی ہے؟ زکوٰۃ محنت کا نام ہے، فکر کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، علم کا نام ہے، عمل کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اللہ نہ کرے اگر جیت گئے، کنارے لگ گئے، تو دینے والے بنیں گے. کہیں راستے میں کوئی مسئلہ بن گیا تو ہاتھ کھڑا کر دیں گے، یار میرا ہاتھ پھڑو، میں ڈوبن ڈیا، میرے کو نہیں اگے آیا جان. یہ زکوٰۃ ہے. ہاتھ پکڑنے والے کا مال پاک، اور جس کو ضرورت تھی وہ نکل کے کنارے لگ گیا، مستقل نہیں بنے گا مانگنے والا. اگلا نقطہ بڑا اہم ہے، اور جتنا کہہ لیں وہ ہے روزے کا. اور روزے کا ایک ہی ٹائٹل ہے، احساس. جب ہم میں احساس تھا تو اقبال کہتا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. آج باپ کو کچھ ہو جائے نا تو بچے بےتاب نہیں ہوتے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہیں یار مڈ ختم ہون گے تو کوئی نویں تھلوں پودے اگن گے نا، یہ ہی نہیں اتوں مکن ڈیا. ابے دا ہی نہیں سیٹ اپ مکن ڈیا، اسی کی کریے؟ بیٹا باپ کو مارتا ہے جائیداد کے لیے، بیٹی ماں کو مار دیتی ہے. ابھی یہ چند دنوں کی خبر ہے، اسی مہینے میں بہت کچھ ہوا ہے. روزہ تو نام تھا احساس کا. ہاتھ روک، زبان روک، نظر روک، فکر روک. الصوم جنہ،
बम्पर होता किस लिए है? आने वाली चीज को पहले रोके, पहले खुद टकराए, फट जाए, चिर जाए, दब जाए, मुड़ जाए, टूट जाए, फिर आकर के कोई गाड़ी तक पहुंचे। अस्सौम जुन्ना, इस रोजे ने ही तो रोकना था कि कहीं ताल्लुकात ना टूटे, रिश्ते ना टूटे, एहसास ना टूटे। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वगरना उसी तार से बनता है आंचल भी, कफन भी। मुझे ज़रा बताइए, आपका तो चले इलाका बुज़ुर्गों के साथ जुड़ा हुआ, दीन के साथ जुड़ा हुआ, मैं मानता हूँ हालात ठीक होंगे। जो बाप, बेटा, भाई, शौहर सारी ज़िंदगी बेटी के सर पे कपड़े दुपट्टे से परेशान नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे है, मरते ही चार पाई पे चारों तरफ खड़े होके क्यों कह रहे होते हैं भी कोई गैर महरम नहीं आ गया है। जो एक बारीक दुपट्टा जिंदगी भर चेहरे पे नहीं दिलवा सका, 5 मोटी चादरें, हम 3 कहते हैं, वो कहते नहीं जी 5 मोटी लट्ठे की चादरें आज चेहरे पे दे रहे हो, आज एहसास जागा है, जिंदगी में जगाओ। यही इस्लाह मुआशरा है। रोजा भूख प्यास रोकने का नाम नहीं है, हर गलती से रुकना, दूसरे के दर्द को समझना। असर के टाइम मुझे भूख लगे, चक्कर कैसे आते हैं, प्यास लगे तो होंठ कैसे खुश्क होते हैं। कभी घर में बुजुर्ग का पता किया कि शुगर का मरीज है और शुगर के पेशेंट के होंठ, जुबान, तालू कैसे खुश्क हो जाता है? पता किया कि जब इसको भूख लगती है, चक्कर आते हैं, तो इसकी हालत क्या होती है? क्या इसे भी बराबर उतने बजे ही खाना देना है जितने बजे घर में पकना है? बच्चा दिन में 100 मरतबा रोए, 100 मरतबा फीडर बना दो। बूढ़ा बुजुर्ग जो बच्चे की कैफियत से भी आगे पहुंच चुका है, इसको तो संभालने वाली मां है, उसकी तो एहलिया भी नहीं रही। रोजे का क्या मकसद था? भूखे प्यासे रह लो, बस बताना था कि जिसको दिन में रोजा रख के भी इतनी दफा फीडर देते हो, ये बुजुर्ग को रोजा रखवाना जरूरी नहीं है। बेशक वो शौक से कह पोते थे तो चंगी मौत केड़ी है जो मैं रोजा रख के मारना, लेकिन उसे कहो अब्बू जी, जब अल्लाह ने बीमारी की हालत में छूट दी है, वह इनकुन तुम मर्दा औ अला सफर, यहां इसलाह होनी थी जो बिगाड़ है। बहू आई है, इसकी बेटियां राज करती थी इस घर में, इसने रवाना कर दी इस उम्मीद पे कि जाओ अपने जाकर के उन वालिदैन को संभालो जो मेरे पास आएंगी, वो मेरा ख्याल रखेंगी। और तुमने यहां आकर के इसे गैर बना करके, अजनबी बना के, इल्जाम लगा के, भगौड़ा बना के घर से बाहर कर दिया। बच्चे के दांत नहीं होते, पैदा होते हुए बच्चे के दांत होते हैं? अल्लाह ने क्यों नहीं दिए? सर के बाल दिए थे तो दांत भी तो दे सकता था। सिर्फ उस माँ को बताने के लिए कि तू आज जिसकी बहू है, जिन बच्चों को बगैर दांत के नरम नरम सिरिलैक, खीरें, और माशाल्लाह बच्चे के लिए अगर कस्टर्ड भी बनता है तो पानी जैसा पतला पतला, बासे कोट अंदर सिटे। तो जिस बाबा जी के दांत ही नहीं है, इसका एहसास कौन करेगा? सुक्की मथे मारती, खा लो खानी है तो नहीं तो नखरे ना करो। एहसास नहीं है तो समझ लो फिर कुछ नहीं है। मुआशरा अपनी मौत मर चुका है। रोजे रख ले, नफली रख ले, हर सोमवार जुमे रात को रख ले, हर महीने की रोशन रातों के सुबह के रोजे रख ले दिन के, ये टूट चुका है, इसको दीमक लग चुकी है। ऊपर से लकड़ी जितनी मर्जी खूबसूरत हो लेकिन पीछे से घुन खा चुका है, ये खत्म है मुआशरा। मैं ऊपर टाइटल वही रख रहा हूँ रोजे का, मैं बदल नहीं रहा, क्योंकि वो दीन है और दीन और दुनिया इकट्ठी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अगर ये हुस्न नहीं कमा सके तो अगला हुस्न खाम ख्याली है कि जब नेकियों के अंबार होंगे और लेन देन और मामलात वहां बिगड़ेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। पता तब चलेगा जब बहू, ससुर, सास और बहू, बाप और बेटा, भाई और भाई, भाभी और नंद, ये रिश्ते एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे। और क़यामत के दिन गिरेबान ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, याद रखिएगा। क़यामत के दिन गिरेबान ऐसे नहीं होगा, कपड़ा होना ही नहीं है, डायरेक्ट गले को और गर्दन को हाथ पड़ना है। और सबसे मुश्किल हाथ वो होता है जो गर्दन को इथों जिदो अगले फाड़ देने ना, कोट देने, पता फिर चलता है। और ये होना है, ये भूल है आपकी और मेरी। और अगली चीज, हर दिन सफर पे निकल रहे हो, पिकनिक पे निकल रहे हो, दुनिया शुमाली इलाकों में जा रही है,
اللہ نے کیوں بلایا ہوا ہے لوگوں کو اپنی طرف کہ آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ. سفر بھی پکیزہ، سوچ بھی پکیزہ، جامع العبادات بھی، خیال بھی. کہا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، جو بوسہ دے دے گا کل قیامت کے دن یہ دیکھ دیکھ کے کہے گا اللہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس کو جنت میں بھیج. لیکن کیا کہا؟ بوسہ لینا سنت ہے، دوسروں کو تکلیف سے بچانا فرض ہے، اور تکلیف دینا حرام ہے. یہی تو احساس ہے، یہی تو حج ہے. الحج الحج والحج ہے، یہی تو رب کی منادی ہے. تو بھاٹی سے بھی نکل تو توحید کا پکارا، پاک پتن سے نکل تو توحید کا پکارا. کہاں گیا تیرا وہ مسلک کہ آج تو ملتان سے بھی نکل کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کبھی سوچ تو صحیح کہ تیرا عقیدہ کیا ہے اور تیری زبان کا عمل کیا ہے، تیرا احرام کیا ہے، تجھے لے کے کہاں جا رہا ہے. تو میرے گھر رہا ہے، سارے شریکے آج ختم کر رہا ہے. تو جب میں نے کہا تھا تب شریکے مکا کے آتا نا. ساڈا ساری زندگی شریکہ ہی نہیں مکتا. رکشہ لے لئیے نا. میں بھی جب انٹر ہو رہا تھا جہاں سے دیواریں شروع ہوتی ہیں سروس لائن سے، ایک ماشاءاللہ رکشہ مجھے لگتا تھا آج ہی نکلوایا ہے، ابھی نمبر شاید نہیں لگا ہوا تھا، لیکن پیچھے موٹا کر کے لکھیا سی شریکہ نو اگ لگ دی. لیا ہوگا محلے میں 2-4 شریک ہوں گے، انہوں نے بخاؤن لی پہلا جملہ پینٹر تو لکھایا شریکہ نو اگ لگ دی. تیرے رب نے تو شریکے ختم کرنے کے لیے تجھے بھیجا تھا. دعا دے، برکت دے، ماشاءاللہ پڑھ، تبارک اللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. اللہ سے رشک کر کے کہے اللہ اس کو دیا ہے اور دے، مجھے بھی عطا کر، میں بھی محتاج اور ضرورت مند ہوں. یہ کب سیکھیں گے؟ باقی تو چھوٹے چھوٹے مسئلے نے نا فروئی. ایدا جی منڈا نہیں ٹھیک، او دی کڑی نہیں ٹھیک، ایدا بھائی نہیں ٹھیک، ایدا ابا نہیں ٹھیک، ایدی ماں نہیں ٹھیک، ایدا او نہیں ٹھیک، ایدا ہمسایہ نہیں ٹھیک. اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. سر جی تعلقات میں ایک ہی اصول ہے، دوسرا کوئی اصول نہیں، اور وہ ہے اخلاق. اخلاق یہ نہیں کہ یاروں میں بسم اللہ جی آیا نو کیا بات ہے سب لے مسکراتے. ہر رشتے کو اس کے اعزاز اور پروٹوکول کے مطابق اس کی جگہ پہ اتارنا یہ عدل ہے، اور عدل سے بڑھ کے کائنات میں اچھا اخلاق نہیں ہے. کیا ہے عدل؟ مثال دوں اور آپ بھی، کل بھی آپ نے پروگرام سنا ہے، آج بھی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. عدل ہمارے یہاں مشہور ہے انصاف کرو جی، انصاف کرو. جو انصاف نہیں کرتا وہ دوسری شادی نہیں کرے. یہی سنا ہے. سر جی مجھے پوری شریعت میں یہ جملہ نہیں ملا، غلط ہو سکتا ہوں، ممکن ہے پڑھا ہو کہیں، لیکن مجھے نظر نہ آیا. انصاف ہے نصف سے، نصف کہتے ہیں آدھے کو، آدھا آدھا، برابر برابر، نصف نصف، نصف لی و نصف لک، آدھا میرا آدھا تیرا، یہ ہے انصاف. اچھا ایک بچہ دودھ کا فیڈر پیتا ہے، ساتھ میں دوسرا بڑا بھائی ہے، اماں روٹی بنا دیتی ہے. جو دودھ پیتا ہے جس کے ابھی دانت نہیں ہوگے انہوں کہے پوت ادھی تیری تے ادھی تیری. امی یہ کی انہیں کیڑی روٹی کھانی ہے بڑے، انہوں کہے چپ کر، مینوں اللہ نے انصاف دا حکم دیتا ہے، یہ بھی میرا پتر تو ہی میرا پتر، اولاد چ انصاف کرنا ہے، لہذا ادھی روٹی تیری ادھی ادھی. یہ ہے انصاف. سر جی یہ انصاف اس چھوٹے بچے کو فائدہ دے گا، وہ تو ایک لقمہ نہیں کھا سکتا. یہ بڑے کو فائدہ دے گا کہ اس کا آدھی روٹی سے کیا بننا ہے. عدل، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا تقاضا یہ ہے وضع الشیء فی محلہ ہی. جس کے دانت نہیں وہ دودھ پینا چاہتا ہے اس کو دودھ کا فیڈر دے دو، اور جو روٹی کھا سکتا ہے اس کی جتنی بنتی ہے اس کو اتنی دے دو. یہ عدل ہے. پھر معاشرہ ٹھیک ہے. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں اور توجہ سے سن رہے ہیں تو سنیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جی دوجا بیاہ کرنا ہے، تیجا چوتھا، ایک کنسپٹ بن گیا ہے. عدل نہیں، انصاف نہیں، رہن دو، پاسا مارے جو فالج ہو جو. کیا جتنے لوگوں کو فالج ہوتا ہے وہ سارے شادی شدہ ہوتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی شادی شدہ دا تو نے 2 یا 3 کیتی ہوں فالج پہ جائے ویکھیا جی نے کچھ کیتا ہونا. ایسے نہیں ہے. یہ جتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ سب پہ جادو ہوا ہوتا ہے. اور نہیں میرے بھائی، غلط تصورات میں کھپ گئے. آؤ سکھنو اور قرآن کو سیکھو، اصلاح کرو. ان اللہ یامر بالعدل وان خفتم اللہ تعدلوا. عدل ہے. عدل کی مثال لیں. 4 شادی ہیں، بڑی بیگم کے 4 بچے ہیں، ایک پی ایچ ڈی میں ہے، ایک ایم فل میں ہے، ایک بی ایس کر رہا ہے، اور ایک ماشاءاللہ میٹرک میں ہے. عمر جو ہے 60 سال ہے.
بیماریاں بھی ہیں، دکھ درد بھی ہیں، آیا گیا بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں۔ ایک دوسری ہے، اس کے بچے 3 ہیں، ایک اور ہے اس کے 2 ہیں، ایک کا ایک ہے، ایک ابھی پڑھتا نہیں، ایک کچی پکی میں ہے، ایک ابتدائی کلاسز میں ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، مسئلے کو نہیں۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چھوٹی کو 25 دے رہا ہے تو باقی کو بھی 25 دے کے لاکھ، میرے کو 1 لاکھ ہے جی تو ماشاءاللہ میں 4 حصے جوان دیتا ہے۔ یہ ہے انصاف۔ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ چھوٹی کے بچے کی فیس نہیں، اگر بڑے کی پی ایچ ڈی والے کی فیس سمیسٹر کی بن رہی ہے ماشاءاللہ 1 لاکھ، چلو میں تھوڑی رکھی ہے، ویسے اس سے زیادہ فیسیں ہیں، ہوں کہے جی جیڑا جمیا ہلے کل انہوں بھی 1 لاکھ میں دینا، میری تو اولاد ہے میں تو برابر رکھنا ہے۔ سر معاشرہ نہیں چلے گا، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ نے تصور ہی غلط لے لیا ہے۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے، بیمار ہے بیماری کا بونس اور جو ہے الاؤنس دیا جائے، بڑے بچے ہیں بڑا خرچہ کیا جائے، درمیانہ لیول ہے اتنا کیا جائے، اس سے چھوٹا ہے اتنا کیا جائے، ابھی یہ کہ اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے نہ بھی چلے تو یہ عدل ہے، اس سے فالج نہیں ہوگا، معاملہ صحیح معنی میں جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ کل کو جب چھوٹے بڑے ہو جائیں گے ان کا بھی اتنا ہو جائے گا، اللہ خیر۔ اکثر کراچا ہے بڑا میں ویکھیا ہے، چھوٹے نو کھو کے نہ امب دے دینا ہے، بڑیاں نو سائڈ تے ہو جاؤ، کیوں جی سانو کیوں نہیں دیتا؟ آخر تسی اینے سال موجاں کیتیاں نے تو بیچارہ کل آیا ہے، تو جے کوئی کہے جی کی پتہ انہیں مڑ کے جڑی 50 سال موجاں کرنی ہیں، بھئی ہر ایک کا اپنا دور ہے، اپنا وقت ہے، چھوٹے کا احساس کرو، لحاظ کرو، اپنے سے ادنا کو دیکھو، اس کے اوپر مہربانی کرو، اور خیر خائی اور اثار اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا، لیکن ان اللہ یامر بالعدل، اس چیز کو گڈ مڈ کر کے ادھر ادھر کر کے وہ نہیں کرو۔ اے جی میرے بندے نے سارا کام، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو ملنے گیا، وہ کہنے لگے جی میں کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی دونوں برابر نہ دیتی ہو۔ میں کہا جی راضی نے گھر والیاں؟ کہندے نہیں جی وڈی نہیں راضی ہے گی۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندی انہوں جڑا تو بوہا لوا کے دیتا نا وہ نواں لوا کے دیتا، میرے والا پرانا ہے۔ یہ آپ کے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر جی کیا بچا؟ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی ہے۔ علم ٹیڑھا ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، عمل ٹیڑھا ہوا تو پھر اللہ کی سپرد، یا وہ موت کا کنواں بن گیا، یا ادھر رہ گئے یا ادھر رہ گئے۔ آؤ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، عقائد کو درست کرنے کے بعد اپنے معاملات اللہ اور بندو خالق اور مخلوق کے ساتھ سیدھے کرتے چلے جائیں، اللہ جزا دے گا، نہیں تو وہی عمل سزا بن جائے گا۔ جزا اور سزا میں معمولی سا فرق ہے، عربی میں دونوں کے لیے لفظ جزا ہے، دونوں کے لیے لفظ جزا ہے، اچھا ہے تو اچھی جزا، برا ہے تو بری جزا۔ ہمارے یہاں ترجمے میں بری جزا کے لیے سزا اور اچھی کے لیے جزا رکھا گیا ہے۔ جیسے بو کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا، ویلیو نہیں ہے، اس کے ساتھ یہاں میں خوشبو یا بدبو لگانا ہوگا، پھر پتہ چلے گا، وگرنہ بذات خود بو ایک سمیل ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عمل کا میٹر ہے، اللہ کے ساتھ جڑ کے اپنے عقیدے کو درست کرتے ہوئے مسل کی جنگ نہیں لڑیں۔ آپ کوئی بھی ہیں توحید اچھی ہونی چاہیے، آپ کوئی بھی ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وفا ہونی چاہیے، اور امت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ حیا کے تقاضوں کے تحت کتاب و سنت کے تابع رہ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں، تو پھر کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ جب شکوے نہ رہیں تو پھر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ پھر اللہ معاملے آسان فرما دیتا ہے۔ خواہشات جو ہے وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات شکر کرنے والے اللہ کلی والوں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو آج جو سبق سیکھے میں ایک دفعہ خلاصہ پھر بیان کر دوں، توحید نہیں چھوڑنی، پیغمبر سے بے وفائی نہیں کرنی، محبت میں کوئی شریک ان کے نہیں کرنا، اور معاملات میں نماز وہ پڑھنی ہے جو رب سے جوڑے، جو رب سے نہ جوڑے وہ نماز نہیں ہے، اور جو پیغمبر کی طریقت پہ نہیں ہے ہزاروں بھی پڑھ کے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن ممکن ہے جہنم کی آگ کا افتتاح اس قاری قرآن سے ہو کہ جس نے نماز میں بڑے قرآن سنائے تھے، اس سخی سے ہو کہ جس نے پورا معاشرہ جو ہے وہ ان کو اللہ کے لیے دیا تھا اور بانٹا تھا، یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں کو، اور اس مجاہد سے ہو کہ جس نے اپنی گردن بھی رب کے لیے جہاد کے میدان میں پیش کر دی تھی۔
نہیں بچے گا کچھ بھی، کیونکہ یہاں وہ چیز نہیں ہے جو پیغمبر نے اخلاص کی طرح دی تھی، اور ایک دوسرے کے رشتوں کے ساتھ مخلص ہو کے چلیے۔ اگلا نہیں بھی مخلص ہو کے چلتا تو کہیں ٹھوکر کھا کے لوٹ آئے گا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اور معاملات کو اپنے درست رکھیے، کیونکہ انہی کے اوپر آخری میزان لگنا ہے اور فیصلے ہونے ہیں۔ اکیلی نیکیاں نہیں تلیں گی جب تک معاملات کے جو ہے اور رویوں کے انداز کے اور اخلاق کے عدل پہ مبنی باتیں نہ ہوئیں، تب تک ہم یہاں اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اور میں یہاں پہلی مثال کو آخری بنا کے سلام کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی کرسی پہ بیٹھے تھا جو لوگوں کی نظروں میں اچھی تھی، مگر وہ لوکل تھی، ہوم میڈ تھی، علاقائی تھی، ایک عام ترکان کی بنائی ہوئی ہے۔ اس نے شو کو تو مد نظر رکھا ہے، مگر اس نے اس سہولت کو مد نظر نہیں رکھا۔ یہ میڈیکیٹڈ بیس پہ ایک کمپنی کی بنی ہوئی ہے، بازو کا لیول برابر، کمر کے اعتبار سے کتنے لیول پہ، کتنے زاویے پہ، کس اینگل پہ ہو، بنی ہوئی ہے، ایزی ہے، دیکھنے میں حسین یہ زیادہ ہے، مگر اس پہ بندہ ریلیکس نہیں ہوتا۔ دنیا نے بڑے سارے قانون قاعدے ضابطے بنائے ہیں، دیکھنے میں بڑے پیارے لگتے ہیں، مگر اصل تحفظ، اصل جو ہے وہ سکون جو ہے وہ اللہ کے قانون کتاب و سنت میں ہی ہے۔ بدل سکتے ہو تو ابھی بدلو۔ میں نے کرسی بدلی، بھائی حیران ہو رہے تھے، شاید آپ بھی نے بھی فیل کیا ہو کہ یہ کیا کیا ہے۔ آج بھی بدل سکتے ہو، بدل سکتے ہو تو بدلو، یہی موقع ہے۔ رب نے موسم بدلا، خوش ہونا۔ عصر کے وقت کیا تھا؟ یہ اس کا موسم اتنا اچھا ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو اس کی کتاب و سنت اور اس کی شریعت بھی اتنی ہی اچھی ہے۔ اللہ اپنانے کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔